قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن راية الإسلام، فمن أكرمه فأكرمه الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا صدیوں میں نمازی بن نہ سکا. دارالعلوم رحمانیہ کے پروقار اور عظیم الشان اسٹیج پر جلوہ افروز علاقے کے مایہ ناز مقتدر علماء کرام، دانشوران قوم و ملک و ملت، ارباب علوم و فنون اور اس علاقے کے مایہ ناز سامعین، ہمارے اس بزم میں ہمارے مشفق و کرم فرما رہبر و رہنما حضرت مولانا اسجد صاحب قاسمی حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طریقے سے ہمارا مشفق و مربی اور علمی دینی رہنمائی انجام دینے والے حضرت مولانا مفتی خلیل صاحب القاسمی حفظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا مفتی عفان صاحب، حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالحسیب صاحب، حضرت مولانا آس محمد صاحب، حضرت مفتی نسیم صاحب، حضرت مفتی شوقین صاحب، اور حضرت قاری ساجد صاحب، اور ہمارے رہنما اسٹیج پر جلوہ افروز جن کی صدارت میں آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے. مدنی دارالعلوم کے روح رواں حضرت مولانا عبدالحنان صاحب قاسمی حفظہ اللہ تعالی، اور ہم سب کے رفیق محترم جن کی محنت اور جہد مسلسل سے آج کا یہ پروگرام سجایا گیا، حضرت مولانا مفتی تقی الرحمن صاحب القاسمی، بانی جامعہ دارالعلوم رحمانیہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس پروگرام میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں بغیر کسی تمہید کے بہت کم وقت ہے، مجھ جیسے ناکار طالب علم کو جو کہ ناقص العلم والعمل، ان حضرات علماء کرام جو کہ بڑے بڑے متبحر اور کبار علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ. اور یہ جو امانت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم، اور یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں امانتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ امانت ہم نے
جبال یعنی پہاڑ پر نازل فرمائی، اور اسی طریقے سے یہ امانتیں ہم نے زمین پر نازل فرمائی، اور اسی طریقے سے یہ امانتیں ہم نے آسمان پر نازل فرمائی۔ مگر دوستو، ساتھیوں، یہ امانتیں وہ امانت ہے علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، یعنی اس نے ان کو اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، اور اسی طریقے سے آسمان نے انکار کر دیا، اور پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے وہ ڈر گئے، لہٰذا اس کو اشفقن منہا وحملہا الانسان۔ اور جب انسان آگے بڑھا اور اس انسان نے اس کو آگے بڑھ کر جو ہے قبول کر لیا، تو اس کے متعلق سے فقہا اور مفسرین کی چند روایتیں ہیں جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد وہ طاعت و فرائض ہے اور وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا، آسمان پر نازل فرمایا، اور اسی طریقے سے ان امانتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر نازل فرمایا، یعنی اسی طریقے سے اللہ نے ان امانتوں کو اپنے بندوں پر نازل فرمایا۔ تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر نازل فرمایا، تو وہ اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور یہ انسان ہے بڑے مشقت میں ڈالنے والا، اپنے آپ کو جو ہے یہ اس نے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم کلام کو اٹھا لیا۔ وہ عظیم کلام جس کو آج یہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہی وہ قرآن کریم ہے جس کو آج یہ بچے آپ کے سامنے پڑھ کر جو ہے سنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہے جو اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتیں فرمائی، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جبال پر نازل فرمایا، اور کہا کہ اگر اس کو یہ ادا کریں گے، ان طاعت و فرائض کو یہ چیزیں ادا کریں گی، تو اس کو جو ہے کیا ثواب دیا جائے گا، اور اگر اس کا انکار کیے گے تو گناہ یعنی عذاب دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے دوستو، ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام ہمیں پیغام دیتا ہے، اور ان اجلاس کا مقصد اور ان پروگراموں کا مقصد فضول نہیں ہے۔ یہاں پر علماء کرام کا جمع ہونا، جن کے تعلق سے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء جو آج یہاں تشریف اسٹیج پر تشریف فرما ہے، جن کا ہم دیدار کر رہے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جن کو ہزاروں لاکھوں لوگ سننے آیا کرتے ہیں، جن میں ہمارے جو ہے علاقے کے بڑے بڑے ائمہ بھی تشریف رکھتے ہیں، بڑے بڑے خطبہ، علماء اور بہترین مفسرین اور مبلغین تشریف رکھتے ہیں۔ ایسی جو ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا آج ہمیں جو ہے زیارت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو ساتھیوں، میرا مقصد آپ حضرات کے سامنے صرف یہی ہے کہ یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی، یہ بہت بڑی امانت ہے، لہٰذا ہاتھ، پیر، کان، ناک، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے امانت سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو ایک اہم جو ہے پیغام آپ کو یہ دے کر جا رہا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے، علماء بہت سارے ہیں، اور یہ پروگرام زیادہ لمبا چلنے والا نہیں ہے، اور ہم سب تو میزبان ہیں، ہم سب کو اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی محنت کرنی ہے۔ چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ایک اہم عظیم واقعہ ہے۔ خود خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ عظیم شخصیت ہے جو کہ ابھی 4 مہینے کی یعنی جو ہے ان کی زندگی کل 4 مہینے اور 4 سال کی ہے، لہٰذا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خلیفہ اجل ہے اور ان کے مجاز ہے۔ بات مقصد یہ ہے کہ آپ تک پیغام بھی پہنچانا ہے۔ جب ان کی والدہ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جو ہے بسم اللہ خانی کی فکر ہوئی، تو وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں لے کر ان کو حاضر ہوئی، مگر ان دنوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہیں جو ہے مقیم تھے، عرش میں مقیم تھے۔ چنانچہ ان کی والدہ ان کو جو ہے لے کر خدمت میں حاضر ہوئی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے ان کی تختی لکھنی چاہیے اور ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ تو جب ان کو جو ہے تعلیم دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو غیب سے آواز آئی، دوستو بزرگوں، بس میں 2-3 منٹ میں اپنی آواز کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ ابھی لکھنے میں توقف کرے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ رک گئے کہ اتنے میں حمید الدین ناگوری تشریف لا رہے ہیں۔
وہ ہمارے خواجہ کی یعنی قطب الدین بختیار کاکی کی تختی لکھیں گے۔ یہ کہاں سے آواز آئی؟ یہ غیب سے آواز آئی۔ خواجہ معین الدین رک گئے۔ اتنی دیر میں جو ہے کچھ ہی دیر میں خواجہ حمید الدین ناگوری تشریف لائے اور جو ہے انہوں نے تختی لکھنے سے قبل ان سے درخواست کی، بیٹا بتاؤ تمہاری تختی پر کیا لکھنا ہے؟ درخواست کی تو یہ تاریخی جواب سنیے خواجہ قطب الدین بختیاری کا۔ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کی تفسیر میں بہت وقت لگے گا، مگر مختصر یہ ہے کہ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری یہ جواب سن کر بڑے سخت متحیر ہوئے اور معلوم کیا، بیٹا آپ نے قرآن کریم کہاں پڑھا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کریم یاد ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کا تاریخی جواب سنیے۔ انہوں نے کہا اے حمید الدین ناگوری، میری والدہ کثرت سے تلاوت قرآن کریم پڑھتی ہے اور جو ہے ہر وقت وہ گھر میں جو ہے ان کا مشغلہ قرآن کریم پڑھنے کا رہا ہے، لہٰذا جب میں مادر شکم میں تھا یعنی شکم مادر کے دوران میری والدہ کثرت سے قرآن پڑھتی تھی، لہٰذا میں نے 15 پارے دوستوں بزرگوں سن لو کان کھول کر، میں نے 15 پارے اسی دوران شکم مادر میں جو ہے ان کو مکمل کر لیا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو مقصد صرف یہی ہے کہ آج ہمیں ہماری ماں اور بہنوں کو یہی پیغام ہے کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شب و روز یہی جو ہے ہماری کوشش ہو کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور اپنے بچوں کو کامیاب بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔